ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نبی ہے یا ولی ہے سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، یہی عقیدہ ہے، تو پھر درباروں میں کیا ہے؟ دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی اور وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئی، لوگوں کو فیض پہنچاتی، نماز پڑھتی، ذکر کرتی، اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا، وہ جو اندر ہے، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ مخلوقیں موجود ہیں، اگر تم ان کا راز سیکھ لو، ان کو غذا پہنچاؤ تو پھر تم مر کے بھی زندہ ہو، پھر ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو۔ اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا تو 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر تم زندہ ہی مردہ ہو۔ پھر علامہ اقبال فرماتے اب نہ تیری ضربکاری نہ میری ضربکاری، اب تو اللہ کریے میں اللہ کرا، جو اندر اللہ کرنے والی چیزیں وہی ختم ہو گئی۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، سنا ہوگا، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ کچھ تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، جو آپ کو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے، پتا ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی۔ اگر کھانا کھایا ہوگا، بیٹھی بھی ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، اور جسم میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے، نماز میں یہی کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، ایک درویش نے کہا کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، مولوی صاحب ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے، او میں تو دیوار اس کے اوپر نہیں جا سکتا، تو عرش مولا میں کیسے جاتا ہے؟ وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جو جسم کے اندر کی چیزیں وہ عرش مولا میں جاتی ہیں۔ اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھی، قبر میں چلا گیا جسم مبارک تب بھی وہ آزاد ہے نا، اور اس وقت بھی عرش مولا میں نمازیں پڑھتی تھی اور اب بھی پڑھتی ہیں اور قیامت تک پڑھتی رہیں گے۔ تو ثواب کس کو ملے گا؟ ایک ذاتی ہے، 98 صفاتی ہے۔ 98 صفاتی مل کر بھی اس میں ذات کو نہیں پہنچ سکتے، وہ 1,24,000 نبی صفاتی اسم والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے، کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت، تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا صفاتی اسم کا ذکر کرتے تھے، اور ان کے جسم میں جو نور آیا وہ بھی صفاتی نور آیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا، اور حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی رشک کرتے ہیں اس امت کے اوپر، وہ دیدار کو ترستے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں، اگر ان کو فضیلت ہے تو اس میں ذات سے ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں ادھر دیکھتا ہوں مخلوق نظر آتی ہے، اوپر دیکھتا ہوں اللہ نظر آتی ہے۔ یہ اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا تو حضور پاک کو ملا، حضور پاک کے بعد 9 صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے اس کو پھیلایا۔ یہ چشتی نقشبندی قادری اسی میں سے آتے ہیں، پہلے 9 تھے اب 4 رہ گئے، 4 بھی ایک کٹ گیا سہردی، 3 رہ گیا اب۔ اچھا پھر 9 صحابہ سے پھر ان 12 اماموں کو جو وقت کے غوث تھے اجتماعی طور پہ پھر ان کو دے دیا گیا، پھر انہوں نے اس کو پھیلایا، پھر 12 اماموں سے لے کے انفرادی طور پہ غوث پاک کو دے دیا گیا، تب آپ غوث اعظم کہلائے۔ اب پھر غوث پاک کو حکم ہوا ہے کہ اب تم اس کو آگے پھیلاؤ، اب پھر غوث پاک نے پھر ولیوں کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب جو اس میں ذات غوث پاک کے پاس، آپ کو کہیں سے بھی حاصل ہو جائے سمجھیں کہ آپ غوث پاک سے ہی آپ کو اس میں ذات حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔